بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، کاشانِ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر جس کتاب کے مطالعے کا سلسلہ جاری ہے، اس کا نام امر بالمعروف و نہی عن المنکر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ میں ہے۔ آج اس کتاب کا اگلا حصہ یعنی حصہ نمبر 7 آپ سب کی خدمت میں پیش ہے۔ صفحہ 79، اسلام مخالف سلطنت اور ولایت عہدی سے متعلق یہ آئین اور اس کا تتمہ اسلام میں کہاں ہے؟ یہ سب اسلام کے مخالف ہے۔ یہ اسلامی طرز حکومت اور احکام اسلام کو توڑنے والا قانون ہے۔ اسلام میں سلطنت اور ولایت عہدی پر خط بطلان کھینچ دیا گیا ہے۔ اسلام کے آغاز میں اس کی بساط ایران، مشرقی روم اور مصر و یمن میں پھیلائی گئی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرقی روم کے بادشاہ ہرقل اور ایران کے شہنشاہ کو جو مبارک مکتوب لکھے تھے، ان میں انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت دی تھی کہ وہ شہنشاہی اور بادشاہی نظام حکومت کو ختم کر کے بندگان خدا کو اپنی اطاعت اور پرستش کرانے سے ہاتھ کھینچ لیں اور لوگوں کو خداوند یکتا کی عبادت کرنے دیں کہ جو حقیقی بادشاہ ہے۔ سلطنت اور ولایت عہدی وہی منحوس اور باطل نظام حکومت ہے کہ جس کو روکنے کے لیے حضرت سید الشہداء علیہ السلام نے قیام فرمایا اور شہید ہوئے۔ امام علیہ السلام یزید کی ولایت عہدی کو قبول کرنے سے بچنے کی خاطر قیام کیا اور دوسرے تمام مسلمانوں کو بھی قیام کرنے کی دعوت دی تھی، کیونکہ یہ سب اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام میں سلطنت اور ولایت عہدی نہیں ہے۔ ولایت فقیہ صفحہ 7۔ بیرونی سرمایہ گزاری کے سائے میں اسارت۔ اس وقت انہوں نے ایک عظیم مصیبت کا راستہ کھول دیا ہے اور قوم کو سرمایہ داروں کی اسارت میں دے رہے ہیں۔ دینی اور سیاسی شخصیات، دینی مدارس اور یونیورسٹی کے طلباء اور دوسرے تمام طبقات پر لازم ہے کہ اس واقعے اور اس کے مرگبار نتائج کے وقوع پذیر ہونے سے پہلے احتجاج شروع کریں اور دنیا والوں تک پہنچائیں کہ معاہدے قومی رائے اور مرضی کے خلاف ہیں۔ صحیفہ امام جلد 2 صفحہ 278۔ شہنشاہی جشن۔ یہ ظالم و جابر حکومت مسلمان قوم کے پیسے سے ان بادشاہوں کے لیے جشن منا رہی ہے، وہ چراغانی کر رہی ہے کہ جنہوں نے ہر دور میں اپنے فوجی جوتوں کے نیچے اقوام کو روندا ہے۔ وہ بادشاہ کے جو ہمیشہ مذاہب حقہ کے دشمن تھے، وہ بادشاہ کے جو اسلام کے سخت ترین دشمن تھے اور جنہوں نے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نامہ مبارک کو پھاڑا تھا، وہ بادشاہ کے جن کا نمونہ موجودہ دور میں سب کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ دنیا کو جان لینا چاہیے کہ اس جشن اور عیاشی کا ملت ایران سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس قسم کے جشن کا اہتمام کرنے والا اور اس میں شرکت کرنے والی دونوں اسلام اور ایرانی قوم کے خائن ہیں۔ صحیفہ امام جلد 2 صفحہ 2 صفحہ 325۔ حوزہ اور یونیورسٹی پر حملہ۔ یونیورسٹی پر حملہ کرنا ہوائے نفس کے سوا اور کچھ نہیں۔ مدرسہ فیضیہ پر حملہ اور وہ ذلت و فضاحت کہ جو مدرسہ فیضیہ میں روا رکھی گئی ہے، جس کو آپ نے خواب میں بھی نہیں دیکھا ہوگا، وہ رسوائی کہ جو مدرسہ فیضیہ میں ہوئی ہے، اور ایک جوان سید کو چھت کے اوپر سے نیچے پھینکا گیا ہے، اسے شکستہ کمر کے ساتھ ہمارے گھر پر لایا گیا تھا۔ اس قدر امام بندوق کی نالیوں پر اچھالے گئے ہیں اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی شان میں جسارت کی گئی ہے اور قرآن کی توہین کی گئی ہے۔ یہاں فروردین 1342 شمسی میں مدرسہ فیضیہ قم پر پہلوی حکومت کے پٹھو عناصر کے حملے اور مار پیٹ کی طرف اشارہ ہے۔ صحیفہ امام جلد 2 صفحہ 367۔ عوام کو قید و جلاوطنی اور اذیتیں۔ سپاہ دین کا راگ اس وقت الاپا جا رہا ہے کہ جب یہ جابر حکومت اسلام کے پیکر پر سنگین ضربیں لگا رہی ہے اور اسرائیل کو ایران کے تمام سیاسی، اقتصادی اور فوجی معاملات میں دست درازی کرنے کے لیے کھلا چھوڑ دیا گیا ہے۔ ملت شریف ایران کے بہت سے افراد، علماء اسلام، خطباء عظام اور اسلامی علوم کے طالب علم
قید و بند، جلا وطنی اور اذیت ناک سزائیں گزار رہے ہیں، اور غیور اور وطن پرست جوانوں کو پھانسی اور گولی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، یا ان کے اوپر مقدمات چلانے اور انہیں پھانسی پر چڑھانے کا اہتمام کر لیا گیا ہے۔ صحیفہ امام جلد 2 صفحہ 396۔ عوام پر اغیار کو مسلط کیا جانا۔ اس گزشتہ تاریخ عشرے کے دوران فقر و ذلت، سیاسی گھٹن، قتل و غارت، گولیوں کی بوچھاڑ اور غیر قانونی پھانسیوں اور قید خانوں کا علماء اور جوانان ملت سے پر کیے جانے کے سوا اور کوئی چیز ایران کے ستم دیدہ عوام کو حاصل نہیں ہوئی۔ اس ننگین انقلاب کے دوسرے اہم ثمرات میں سے ایک مقدسات اسلام کی توہین، قید خانوں میں علماء کو اذیتیں دے کر قتل کیا جانا، مدرسہ فیضیہ اور یونیورسٹی پر حملہ، اور 15 خرداد کے دن وحشتناک قتل عام ہے جس میں بقول معروف 15,000 افراد قربان ہوئے ہیں۔ امریکی فوجیوں کو تحفظ فراہم کرنا، ملک کی حیثیت کو خراب کرنا، عدلیہ کے استقلال کو تباہ کرنا اور امریکی و صہیونی لٹیروں کو تمام فوجی، سیاسی، تجارتی، صنعتی، زرعی اور معاشی معاملات پر مسلط کرنا اس جابر حکومت کے اس پر افتخار انقلاب کے منحوس نتائج ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ سب جشن و سرور اور پروپیگنڈا اور غلغہ پاڑا کیا جا رہا ہے اور محروم عوام کی محنت کی کمائی کو ان شرم آور جشنوں پر خرچ کیا جا رہا ہے۔ صحیفہ امام جلد 2 صفحہ 484۔ رضا خان کی حکومت کے منکرات۔ اسی شکل و شمائل کے اتحاد رضا خان پہلوی کے حکم کی طرف اشارہ ہے کہ بعد کس قدر دباؤ اور جرائم انجام پائے ہیں اور کس قدر علماء دین کو اس واقعے میں اذیتیں دی گئی ہیں۔ بعض کو جلا وطن کیا گیا ہے، بعض کو قتل کیا گیا ہے، اور پھر ایک دوسرے بہانے سے اتاترک مصطفیٰ کمال اتاترک ترکی کے سابق قائد کی طرف اشارہ ہے۔ جیسے بے صلاحیت انسان اور غیر صالح مصلح کی تقلید میں بے حجابی کی تحریک کو اس ذلت و رسوائی کے ساتھ شروع کیا گیا کہ خدا جانتا ہے کہ اس بے حجابی کی تحریک کے دوران ملت ایران پر کیا گزری ہے۔ اس دوران انسانیت کے پردوں کو تار تار کیا گیا ہے، اور خدا جانتا ہے کہ اس عرصے میں کتنی ہی محترم خواتین کی ہتک حرمت کی گئی ہے اور کن کن لوگوں کو اہانت کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ علماء کو نیزے کی انی پر اکسایا جاتا تھا کہ وہ اپنی خواتین کو مجالس جشن میں شرکت کے لیے لائیں، وہ جشن کہ جو عوام کے خون و آنسوؤں کے ساتھ ختم ہوتا تھا۔ ان جشنوں میں اپنی عورتوں کے ساتھ شرکت کو ضروری قرار دیا گیا تھا، عورتوں کی اس قسم کی آزادی کو ضروری قرار دیا جاتا تھا۔ بندوق کی نالی کے ذریعے عوام کو، محترم افراد کو، علماء دین کو اور مختلف صنفوں کو مجبور کیا جاتا کہ وہ اس قسم کے جشن برپا کریں۔ اس قسم کے بعض جشنوں میں عوام اس قدر گریا کرتے تھے کہ اگر ان میں حیا ہوتی تو ایسے جشن برپا کرنے سے پشیمان ہو جاتے۔ یہ ایک سلسلہ تھا کہ خدا ہی جانتا ہے کیا جاتا تھا۔ اسی طرح ایک دوسرا سلسلہ منابر پر مجلس امام حسین علیہ السلام کی ممنوعیت ہے۔ اس میں ہر قسم کے خطاب اور عزاداری کو ممنوع کر دیا گیا تھا۔ ایران میں اتفاق ہی ہوتا تھا کہ کہیں مجلس عزا نہ ہو۔ بعض افراد میں کسی حد تک جرأت تھی اور وہ آدھی رات کو یا رات کے آخری حصے میں سحر کے وقت مجلس عزا برپا کرتے تھے کہ جو اذان کے ہونے سے پہلے ختم ہو جاتی تھی۔ پورے ایران کو اس فیض اور مصائب اور فضائل کے ذکر سے محروم کر دیا گیا تھا۔ صحیفہ امام جلد 3 صفحہ 299۔ تاریخ اسلام میں تبدیلی۔ عوام جہاں بھی قدم رکھتے تھے اعلیٰ حضرت اس کی مخالفت کرنے لگتے۔ وہ تاریخ اسلام کا مخالف تھا، یعنی اس شخص کی حکومت کے دوران اسلام کے ساتھ بدترین سلوک کیا گیا ہے، اور انہی میں سے ایک تاریخ ہجری قمری کو تبدیل کیا جانا ہے۔ وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکا، لیکن وہ چاہتا تھا یہ کام ہو جائے۔ یہ کام اس قتل و غارت سے بھی بدتر تھا، چونکہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیثیت کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ صحیفہ امام جلد 3 صفحہ 336۔
تاریخ اسلام کو آتش پرستوں کی تاریخ میں تبدیل کیا جانا۔ آغاز میں اس نے بعض آتش کدوں کی تقویت کی اور تاریخ اسلام کو تاریخ آتش پرستوں کی تاریخ میں تبدیل کر دیا۔ خدا جانتا ہے کہ اس شخص نے اسلام سے جو خیانت کی ہے اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو توہین کی ہے، یہ بہت بڑا جرم تھا۔ یہ ان تمام قتل و غارت سے بڑا جرم تھا کہ جو اس نے انجام دیے تھے۔ اس قتل و غارت کا موازنہ اگر تاریخ اسلام کی تبدیلی جیسے کام سے کیا جائے تو آپ جان لیں گے کہ اس نے توحید اور انسانیت کی علامتوں کو آتش پرستوں کی تاریخ میں تبدیل کر دیا ہے۔ اس نے جتنی بھی خیانتیں ہم سے کی ہیں ان میں سے یہ خیانت سب سے بڑی ہے۔ یہ اپنے اس کام کے ذریعے اسلام کی حیثیت کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ یہ شخص اسلام کی علامت کو تباہ کرنا چاہتا تھا۔ تیل کا مسئلہ ایک مادی مسئلہ ہے کہ اس نے ہمارا تیل لے جا کے ان کو دے دیا ہے۔ البتہ یہ بھی خیانت ہے، یعنی کسی قوم کے ذخائر کو اغیار کے سپرد کر دینا بھی اس قوم سے خیانت ہے۔ لیکن تاریخ کی تبدیلی کا مسئلہ اسلام کی آبرو و حیثیت کی توہین ہے۔ صحیفہ امام جلد 4 صفحہ 163۔ قوم پر امریکیوں کو مسلط کرنا۔ ایران میں امریکی مشیروں کی موجودگی حکومت ایران کی قوم اور اسلام مخالف سیاست کا ایک حصہ ہے کہ جو قوم کے لیے ایک سنگین اور ناقابل تحمل خرچ کے علاوہ اس کام نے امریکیوں کو ملک کے مقدرات اور افواج پر اس طرح مسلط کر دیا ہے کہ فوج کے عہدیداروں اور صاحب منصب افراد کی آبرو و حیثیت ختم ہو کر رہ گئی ہے۔ صحیفہ امام جلد 4 صفحہ 508۔ امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ پر حملہ۔ شاہ کی زوال پذیر حکومت کے جرائم روز بروز اوج حاصل کرتے جا رہے ہیں۔ جرائم میں اضافہ اس قدر زیادہ ہو چکا ہے کہ جس کو بیان کرنے کی طاقت نہیں۔ اس جاری ہفتے کے دوران جو نقصانات ہوئے ہیں ان کی وجہ سے پورا ایران سوگوار ہے اور اس کی وجہ سے شاہ کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ختم ہو گئی ہیں۔ شاہ کے حکم سے اس باغی فوجی حکومت نے خشک و تر کو ایک ساتھ آگ لگا دی ہے اور اس مجرم شخص کے اسلام پر سب سے بڑے حملوں میں سے ایک حضرت علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی بارگاہ مقدس کو مشین گنوں کا نشانہ بنانا ہے۔ یہ مقدس بارگاہ رضا خان کے دور میں بھی مشین گنوں کا نشانہ بنی تھی، جس کی وجہ سے مسجد گوہر شاد کا قتل عام واقع ہوا تھا اور محمد رضا کے دور حکومت میں اسی جرم کا تکرار کیا گیا ہے اور شاہ کے جلادوں نے امام علیہ السلام کے صحن اور حرم مطہر میں حملہ کر کے قتل عام کیا ہے۔ صحیفہ امام جلد 5 صفحہ 93۔ قومی اموال کی لوٹ مار۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک سلطان جائر ہے کہ جو عوام پر مسلط ہو چکا ہے، جس کے پاس فوج اور لشکر ہیں اور بڑی طاقتیں بھی اس کی پشت پناہ ہیں۔ یہ ایک ایسا سلطان جائر ہے کہ جس میں وہ تمام صفات پائی جاتی ہیں کہ جن کے بارے میں روایت میں فرمایا گیا ہے۔ مسلمانوں کے نفوس کو خداوند متعال نے محرم قرار دیا ہے کہ اگر کوئی اس میں تصرف کرے اور لوگوں کو قتل کرے تو یہ محرمات الہی میں سے ہے، جبکہ شخص اس بات کی اجازت دیتا ہے اور اس کا حکم جاری کرتا ہے۔ مسلمانوں کے اموال محفوظ ہونے چاہیے۔ تیل ملت ایران کا ہے۔ ایران کی چراگاہیں ایران کی ملکیت ہیں جو ملت ایران ہی کے کام آنی چاہیے۔ جنگل ایرانی قوم کے ہیں، معدنیات ایرانی ملت کے ہیں۔ یہ سب چیزیں خود ایرانیوں کو ملنی چاہیے اور وہ خود معدنیات کو نکالیں اور ان سے فائدہ اٹھائیں۔ سب پر حرام ہے کہ اموال مسلمین کو، وہ اموال کہ جو ایک حکومت کی ملکیت ہیں، ان کو اسرائیل جیسے اسلام کے دشمن کو فروخت کریں۔ وہ اسرائیل کہ جو اس وقت مسلمانوں کے ساتھ جنگ کر رہا ہے، کہتے ہیں کہ اس کا اکثر تیل ایران پورا کرتا ہے۔ اس کے بدلے جیسا کہ کہا جاتا ہے ہمارے بہت سے مقتولین اسرائیل ہی کے سپاہیوں کے ہاتھوں قتل ہوئے ہیں۔ بس یہ محرمات الہی کو حلال کرنا ہے۔ یہ شخص مسلمانوں کو بھی تباہ کر رہا ہے اور ان کے اموال کو بھی، جیسا کہ اس نے ہماری چراگاہیں اغیار کے سپرد کر دی ہیں۔ صحیفہ امام جلد 5 صفحہ 194۔
حجاب کا خاتمہ اور عورتوں مردوں کا اختلاط۔ عورتوں کے لیے لازمی کر دیا گیا تھا کہ وہ ایسی محافل میں شرکت کریں۔ رضا شاہ کے دور حکومت کی طرف اشارہ ہے۔ مردوں پر بھی ضروری تھا کہ وہ اپنی عورتوں اور بیٹیوں کے ساتھ اس قسم کی فاسد مجالس میں شریک ہوں۔ حتیٰ قم جیسے روحانیت اور علماء کے مرکز میں اس قسم کے مسائل تھے۔ اسی طرح دوسرے شہروں میں بھی یہی کچھ تھا۔ صحیفہ امام جلد 8 صفحہ 354۔ ملک میں غیر اسلامی احکام کا رواج۔ اس وقت تک طاغوتی حکومت نے اسلام کے تمام احکام کو تبدیل کر دیا ہے اور پورے ملک میں تعلیمی اور غیر تعلیمی مراکز میں، وزارتوں اور اداروں میں اور دوسرے تمام مقامات پر اسلام کے خلاف تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ دراصل حکم یہ دیا گیا ہے کہ اسلام کو اپنے تمام اوصاف کے ساتھ اجرا نہ ہونے دیا جائے۔ صحیفہ امام جلد 10 صفحہ 14۔ اغیار کا آلۂ کار رضا خان کو انگریز لائے تھے اور انہوں نے اسے ہمارے لیے معمور کیا تھا، اور جب اتحادی ایران میں داخل ہوئے تو انہوں نے بقول ان کے اپنے صلاح اس میں دیکھی کہ باپ کے بجائے بیٹے محمد رضا کو لایا جائے۔ البتہ وہ ہماری قوم کی مصلحت تو نہیں چاہتے تھے، وہ تو اپنی مصلحت کے خواہاں تھے۔ اس پوری مدت کے دوران ہماری قوم کو اور ہمارے مردوں عورتوں کو ہر قسم کی مشکلات دیکھنی پڑی۔ شاید آپ سب جانتے ہیں اور آپ میں سے بہت سے لوگوں کو یاد ہوگا، مجھے تو یاد ہے کہ ان لوگوں نے رضا خان کے دور میں شکل و شمائل کے اتحاد کے نام پر اور بے پردگی کے نام پر کیا کچھ نہیں کیا اور کتنے ہی پردے چاک نہیں کیے۔ اس مملکت میں کیا کیا بدماشی نہیں کی گئی اور ان کے پردےدار عورتوں پر حملے کے نتیجے میں کتنے ہی بچے سخت نہیں ہوئے اور کتنی ہی عورتوں کے سروں سے چادریں نہیں کھینچی گئیں۔ صحیفہ امام جلد 10 صفحہ 479۔ کیپٹلائزیشن سب سے بڑی خیانت۔ امریکی مشیر ہماری مظلوم ملک کے مقدرات میں براہ راست دخالت کرتے تھے۔ معزول شاہ کے ذریعے ہماری مظلوم ملت پر کیپٹلائزیشن جیسا قانون مسلط کیا جانا امریکہ کی سب سے بڑی خیانت تھی کہ جس کو علماء دین اور دیندار ملت کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، اور اس کے بعد ہماری ملت پر کون سا ظلم اور جرم تھا جو نہیں کیا گیا۔ صحیفہ امام جلد 12 صفحہ 370۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہانت۔ اس نالائق شخص کے زمانے میں ہماری مملکت کو تباہ کر دیا گیا تھا۔ اخبارات میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب کی گئی اور روزناموں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہانت کی گئی، اور یہ سب کچھ اس حکومت کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ پارلیمنٹ بنائی گئی تو وہاں کفر پر اسلام کی فتح کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا، اور ان روشن فکروں نے رومال نکال کر گریہ کرنا شروع کر دیا تھا کہ اسلام شاہی ایران پر، یعنی اس دور کے شاہی ایران پر غالب آ گیا تھا۔ ان کے شعراء نے اس بارے میں شعر کہے اور لکھنے والوں نے لکھا اور مقررین نے تقاریر کی۔ صحیفہ امام جلد 13 صفحہ 177۔ علماء کا قتل اور جلا وطنی۔ ہم ایران میں ایک ایسی مستبد اور خبیث حکومت میں گرفتار ہو چکے ہیں کہ جس نے ہماری ملت کے ساتھ وہ سلوک کیا ہے جو مغول بادشاہوں نے بھی نہیں کیا تھا۔ ہمارے علماء کو اپنے وطنوں سے جلا وطن کیا گیا، بعض کو شہید کر دیا گیا، ہماری عورتوں کی بے احترامی کی گئی، ہمارے جوانوں کو زندانوں میں اور اذیتوں میں رکھا گیا، حتیٰ ان میں سے بعض کو، جیسا کہ کہا گیا ہے، گرم کڑھائیوں میں ڈالا گیا اور بعض کے پاؤں کو آرے سے کاٹا گیا ہے۔ ہمارے ملک کے بہت سے علماء کرام کو اپنے ملک سے نکال دیا گیا ہے اور بہت سے علماء کو قید خانوں میں رکھا ہوا ہے اور بہت ہی ذلت آمیز انداز میں ان کی اہانت اور ان پر ظلم کیا گیا ہے۔ صحیفہ امام جلد 14 صفحہ 275۔ رضا خان کے دور حکومت کی خرابیاں۔ آپ نے ان دنوں کے اخباروں کو دیکھا ہے، وہ ایسے روزنامے تھے کہ جو سب کے سب ہمارے اپنے ملک کے خلاف تھے اور اسلام کے خلاف تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر اسلام ہوگا تو اس کو روکا نہیں جا سکے گا۔
اچھا ہے کہ آپ لوگ اس وقت نہیں تھے، چونکہ جو لوگ رضا خان کے دور میں تھے وہ خون جگر پی رہے تھے۔ جناب عالی اس زمانے کے روزناموں اور جرائد میں صراحت کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں جسارت ہوتی تھی، لیکن ایک بھی شخص نے ان کا جواب نہیں دیا۔ اس دور کے شعراء، اہل قلم، روشن فکر حضرات، یہ سب ایک ساتھ صراحت کے ساتھ اسلام کو دبانے کی کوشش کر رہے تھے۔ البتہ کچھ لوگ مستثنیٰ تھے، لیکن وہ اقلیت میں تھے، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ ان ایام کے جرائد کے خدا جانتا ہے کہ انہوں نے ان جوانوں کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا۔ اس وقت کے سینما، تھیٹر گھر، فنکار سب نے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہوا تھا تاکہ اسلام کو اس ملک سے نکال باہر کریں اور اس کی جگہ امریکہ کو لے کر آئیں۔ صحیفہ امام جلد 17 صفحہ 150۔ اسلام کے خلاف جنگ۔ خدا جانتا ہے اگر وہ طاقت، حکومت ابھی تک باقی رہتی تو اسلام پر اس وقت کیا گزر چکی ہوتی۔ اگر اس غیر انسانی حکومت کو مہلت مل جاتی تو اسلام کو اندر سے مکمل طور پر خالی کر دیتی اور اسلام کی ایک ظاہر شکل رہ جاتی۔ حتیٰ اس خالی ظاہری صورت کو بھی وہ نہ چھوڑتا۔ جو المناک واقعات اس زمانے میں واقع ہوئے ہیں، امید ہے کہ تاریخ ان کو محفوظ کرے گی اور مفکرین اور ان مسائل سے آگاہ لوگ انہیں لکھیں گے تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے خزانہ باقی رہے۔ دراصل بنا یہ تھی کہ یہاں سے اسلام کو بالکل ختم کر دیا جائے، لہٰذا سب سے پہلے تاریخ اسلام کو تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی اور ہمارے جوانوں کو اسلام سے جدا کرنے کی کوششوں کا آغاز کیا گیا۔ منشیات اور انسان کش مواد اسی پہلوی خاندان کے ہاتھوں خریدا جاتا اور ملک میں پھیلایا جاتا تھا۔ یہ فقط مادی منافع کے لیے ہی نہیں تھا بلکہ اپنے بڑوں کے حکم کی اطاعت کے لیے تھا تاکہ ایران کو عقب ماندہ رکھا جائے۔ واضح ہے کہ ایک ہیروئنی، افیونی اور عیاش شخص تو اپنے ملک کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ یہ لوگ تو بیٹھ کر اونگھ ہی سکتے ہیں تاکہ وہ ہمارے خزانوں کو خالی کرتے رہیں۔ صحیفہ امام جلد 17 صفحہ 313۔ اشخاص، گروہ اور منکرات۔ مارکسسٹ گروہ سے تعاون۔ سوال: تنظیمی تعلقات کو دیکھتے ہوئے کیا مارکسسٹی گروہوں کے ساتھ شاہ کی حکومت ختم کرنے کے لیے ایک حکمت عملی کے تحت متحد ہوئے ہیں؟ لہٰذا احتمالی کامیابی کے بعد آپ کا ان کے ساتھ رویہ کیسا ہوگا؟ جواب: نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہم شاہ کو ختم کرنے کے لیے بھی مارکسسٹی گروہ کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا ہے کہ وہ یہ کام نہ کریں۔ ہم ان کے طرز فکر و مفاہیم کے مخالف ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری پشت سے ہمیں خنجر ماریں گے اور اگر وہ کسی دن قدرت ہاتھ میں لے لیں گے تو ایک استبدادی حکومت قائم کریں گے جو اسلامی حقوق کی مخالف ہوگی۔ صحیفہ امام جلد 3 صفحہ 317۔ شہنشاہی نظام کے ساتھ موافقت۔ شہنشاہی نظام کے ساتھ موافقت خاص صراحت کے ساتھ ہو یا کسی ایسے طریقے سے کہ جس کا لازمہ اس نظام کی بقا ہو تو یہ اسلام، قرآن، مسلمین اور ایران کے ساتھ خیانت ہے۔ لہٰذا جو بھی شخص کسی بھی عنوان سے اس کے ساتھ موافقت کا اظہار کرے وہ ناقابل قبول ہے اور اس سے اجتناب ضروری ہے۔ صحیفہ امام جلد 3 صفحہ 485۔ خباثت کے ساتھ تعاون۔ ہر حال میں ہمارا نعرہ ملک سے اغیار کے دائیں اور بائیں ہاتھ کو کاٹنا ہے، کیونکہ اجنبی قوتوں کی دخالت کے ساتھ، خواہ دخالت کسی بھی ملک، مکتب کی طرف سے ہو، چاہے اقتصادی دخالت ہو یا سیاسی، ثقافتی دخالت ہو یا عسکری، ترقی، استقلال اور آزادی کی بات کرنا ایک خواب و خیال سے کم نہیں ہے۔ جو شخص بھی خواہ کسی بھی مقام اور عہدے پر فائز ہو، اگر وہ اغیار کو وطن عزیز میں دخالت کی اجازت دیتا ہے، خواہ یہ اجازت صراحت کے ساتھ ہو یا کسی ایسے انداز میں کہ جس کا لازمہ اجنبی قوتوں کا تسلط ہو یا ایک نیا تسلط پیدا کیا جائے، تو یہ شخص اسلام اور ملک کا خائن ہے اور اس سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔ صحیفہ امام جلد 3 صفحہ 485۔ تحریک میں کوتاہی کرنا ملت کے ساتھ خیانت ہے۔ اس وقت ایرانیوں کا ایک ہی فریضہ ہے کہ وہ اس تحریک و نہضت کو مضبوط کریں اور جو کچھ اس کے لیے کر سکتے ہیں کریں اور اس شاہی نظام کو جتنا ہو سکتا ہے دبائیں تاکہ یہاں سے چلا جائے۔ اگر سستی کریں یا ہم سستی دکھائیں تو ہم نے اس ملت کے ساتھ
قرآن و اسلام کے ساتھ خیانت کی ہے، کیونکہ یہ شخص شاہ ہماری ہر چیز کے لیے برا ہے، یہ خونخوار ہماری ہر چیز کا دشمن ہے۔ اگر کوئی ان واقعات میں سستی کرے اور ان حالات میں کاہلی دکھائے یا کوئی ایسا کلمہ زبان پر لائے کہ جس سے شاہ کے ساتھ ہمراہی ظاہر ہوتی ہو، تو یہ شخص ملت اور اسلام کا خائن ہے، لہٰذا اس سے دور رہنا چاہیے۔ صحیفہ امام جلد 4 صفحہ 391۔ شاہ کے ساتھ تعاون اسلام کی مخالفت ہے۔ جو شخص کسی بھی مقام اور عہدے پر ہے، اگر وہ سستی کرے اور اس نہضت و تحریک کی حمایت سے پہلو تہی کرے تو وہ ہمارے عظیم پیشوا امام عصر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے نزدیک مردود ہے، لہٰذا ملت پر بھی لازم ہے کہ وہ اسے دور کریں اور اس کا کوئی بہانہ قبول نہ کریں۔ اگر کوئی سیاستدان شاہ کے ہوتے ہوئے حکومت کو ہاتھ میں لینے کی سوچ رہا ہو تو وہ اسلام کے نزدیک مردود اور مخالف اسلام ہے، لہٰذا ملت پر لازم ہے کہ اسے چھوڑ دیں۔ صحیفہ امام جلد 5 صفحہ 154۔ شاہ کے ساتھ تعاون اسلام کے ساتھ خیانت۔ اگر کوئی شخص اس مرد شاہ کے ساتھ تعاون کا ایک کلمہ بھی کہے تو وہ اسلام کا خائن ہے، کیونکہ یہ شخص اسلام کے ساتھ خیانت کر رہا ہے اور اسلام کی عزت و آبرو کو خراب کر رہا ہے اور ہماری ملت کے تمام خزانوں کو ختم کر رہا ہے۔ صحیفہ امام جلد 5 صفحہ 164۔ ظلم اور ظالم کی ترویج اسلام کے ساتھ خیانت ہے۔ اگر کوئی شخص ایک کلمہ کہے اور اس کلمے میں ظالم کی ترویج یا اس کے ظلم کی تائید ہوتی ہو یا اس کلمے کے ذریعے ظالم محفوظ رہے تو وہ اسلام و مسلمین کا خیانت کار ہے، لہٰذا ایسا کام نہیں ہونا چاہیے۔ صحیفہ امام جلد 5 صفحہ 200۔ باسی حکومت کی مدد کرنا حرام ہے۔ ملت کے تمام طبقات، مسلح افواج، حکومتی اداروں سے لے کر یونیورسٹی کے طلباء، مزدوروں، ملازمین اور کاشتکاروں تک کو جان لینا چاہیے کہ اس غاصب، کافر اور غیر قانونی حکومت کی مدد اور اعانت کرنا گناہان کبیرہ میں سے ہے اور خداوند تبارک و تعالیٰ کی مخالفت ہے، اور جہاں تک ممکن ہے اس کی عملی و قولی مخالفت کرنا واجبات الہیہ میں سے ہے۔ صحیفہ امام جلد 13 صفحہ 269۔ شاہ کے ساتھ آشتی سب سے بڑی خیانت ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ شاہ کے ساتھ آشتی کرنا ایک ظالم اور خائن فرد کے ساتھ آشتی ہے، اور یہ صلح و آشتی خود ایک خیانت ہے کہ اسلام اور حقیقی مسلمان کے نزدیک اس کی ذرہ برابر گنجائش نہیں ہے۔ صحیفہ امام جلد 5 صفحہ 232۔ نص قرآن کی مخالفت۔ کیا قوم پرست محاذ کے قرآنی نص کے مخالف اعلامیے کے مقابلے میں اور اس دعوت کے مقابلے میں کہ جو عوام کو دی گئی ہے کہ وہ قانون الہی کے مقابلے میں مظاہرات کریں، آپ کی اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ صحیفہ امام جلد 14 صفحہ 451۔ ملک میں فتنہ و فساد برپا کرنا۔ جبکہ پورے ملک میں آشوب گر فتنہ و فساد برپا کرنے میں مشغول ہیں اور منافقین سرگرم عمل ہیں اور ہم بڑی طاقتوں کے ساتھ جنگ میں مبتلا ہیں اور ہماری مملکت وہاں بھی جنگ لڑ رہی ہے، اور اندرونی طور پر بھی ہم مختلف گروہوں میں مبتلا ہیں کہ جو آپ کے نام کا بہانہ بنا کر سڑکوں پر نکل رہے ہیں اور ہمارے جوانوں کو زخمی کر رہے ہیں اور بعض کو قتل کر رہے ہیں۔ کیا یہ نہیں انل منکر کا مقام نہیں ہے؟ آپ ان کو شورش برپا کرنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ کیا یہ منکر برائی کی طرف دعوت نہیں ہے؟ کیا یہ امر بفساد نہیں؟ صحیفہ امام جلد 14 صفحہ 451۔ احکام اسلام کے ساتھ مقابلہ۔ میں پہلے سے ہی ذہنی طور پر ان میں سے بعض کی طرف مطمئن نہیں تھا۔ جبہہ ملی، نہضت آزادی اور دوسرے قومیت پرست گروہوں کی طرف اشارہ ہے، لیکن میں نے صبر کیا ہے، میں نے صبر اور نصیحت کی ہے، میں نے صبر کیا ہے، اور جب بھی آئے ہیں یعنی اکثر اوقات کے جب بھی آتے ہیں میں نے اسلامی مسائل کی طرف دعوت دیتا ہوں، قانون پر عمل کرنے کی دعوت دیتا ہوں، اسلامی جمہوریہ کی حفاظت کی دعوت دیتا ہوں، لیکن آہستہ آہستہ میرا وہ احساس زیادہ ہوتا گیا ہے اور اب میں دیکھتا ہوں کہ منافق جماعت میدان میں آ چکی ہے اور اس کی تائید کی جا رہی ہے، ایک ایسے محاذ کی تائید کی جا رہی ہے جو اسلام کا مخالف ہے،
میری شرعی ذمہ داری ہے کہ میں ایک ایسے محاذ کی تائید نہ کروں جو اسلام کا مخالف ہے، جو ملک کا مخالف ہے۔ کیا میں یہاں خاموش بیٹھ جاؤں اور کہوں کہ آؤ میں تم سے بات کرتا ہوں؟ اگر مجھے احتمال ہوتا کہ یہ لوگ اسلام کی طرف پلٹ آئیں گے اور قانون اساسی آئین کے وفادار رہیں گے کہ جس پر انہوں نے حلف اٹھایا ہے، اور اسلام کے قوانین کو قبول کر لیں گے، اگر مجھے اس بات کا احتمال ہوتا تو خود ان کو کہتا اور ان کو دعوت دیتا اور ان کو ترغیب دیتا کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں اور قانون پر عمل کریں۔ لیکن یہ بہت بڑی غفلت ہوگی اور بہت ہی سادہ اندیشی ہوگی کہ یہ گروہ کہ جنہوں نے باہمی اتحاد کیا ہوا ہے اور یہ ملی محاذ کی جو اسلام کا مخالف ہے اور جو مظاہرہ کرنا چاہتا ہے، اس کے مقابلے میں مسلمان بیٹھ کر تماشا دیکھتے رہیں اور اسلام کے مخالف مقالات لکھتے رہیں، اسلام پر ناجائز الفاظ نسبت دیتے ہیں اور اسلام کے ضروری احکام کو غیر انسانی قرار دیتے ہیں۔ صحیفہ امام جلد 14 صفحہ 455۔ قرآنی احکامات کی اہانت سب سے بڑا منکر ہے۔ مجھے بہت ہی افسوس ہے، بہت ہی زیادہ افسوس ہے، اور اس گروہ کے ساتھ مقابلہ مجھے دردآور محسوس ہوتا ہے، یعنی ایسے لوگوں کے ساتھ مقابلہ کہ جنہوں نے حضرت امیر علی علیہ السلام کو بھی اپنے فرائض کی انجام دہی سے روک دیا تھا۔ اگر یہ لوگ واقعاً اسلام پر اعتقاد رکھتے ہیں اور نہی عن المنکر کو ضروری جانتے ہیں، تو اس سے بڑھ کر اور کون سا منکر ہے کہ ایک شخص کہے کہ قرآنی حکم غیر انسانی ہے اور عوام کو اس کی طرف دعوت دے۔ صحیفہ امام جلد 14 صفحہ 458۔ خدا اور عوام کے خلاف اقدام پر سکوت۔ جان لو کہ اس سے بڑھ کر اور کوئی گناہ نہیں کہ خدا نخواستے انسان خدا کی مخالفت اور عوام کی مخالفت کے مقابلے میں خاموشی اختیار کر لے۔ لہٰذا انقلاب کے مخالفین کے مقابلے میں آپ کے قیام کرنے کا اجر بہت زیادہ ہے۔ آپ لوگ امن و امان برقرار رکھیں اور وحدت و قوت اسلامی کی حفاظت کریں۔ صحیفہ امام جلد 14 صفحہ 475۔ یہاں اس حصے کا اختتام کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔